نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے فضل و توفیق سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو اخوت اور محبت کا رشتہ تھا، جس کو آج کے دور میں خاص طور پر اس کے احیاء کی ضرورت ہے، اس پر تھوڑی سی بات کروں گا۔ پچھلے 2 جمعے بھی آپ نے محرم الحرام کی مناسبت سے سماعت فرمائے کہ ایک جمعے میں شہادت کا مقصد اور اس کے جو اسباق تھے اس پر گفتگو ہوئی، اور آج جو ہے اس عنوان کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو باہمی تعلق ہے، اس تعلق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا وصف یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے رحیم اور کریم ہیں۔ یہ موضوع اس وجہ سے دہرانا ضروری ہے یاد دہانی کے طور پر، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں فرقہ وارانہ موضوعات پر گفتگو نہیں کرتا، ضرورت ہی نہیں اس کی، لیکن جن بنیادوں پر فرقے کھڑے کیے گئے ہیں اس کے جو مثبت پہلو ہیں وہ ذکر ضرور کرنے چاہیے۔ اب میں یہ شیعہ اور سنی جو گفتگو ہے اور اختلافات، اس کا تذکرہ کیے بغیر یہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے اختلافات بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگوں نے پیدا کر لیے، بنا لیے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے صحابہ کرام کے درمیان، خلفائے راشدین کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ کوئی دشمنی والا کوئی تعلق تھا، تو ضروری ہے کہ اس کا دوسرا رخ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جو قرآنی بنیادیں ہیں اس کی وہ تو یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے اصحاب، ان کی شان اور مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، رحیم ہیں، کریم ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اور آپ اس رحیمی اور کریمی کا اندازہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کے ساتھ بھی، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا، اور خلفائے راشدین کے ساتھ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاروں خلفاء کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ لیجئے کہ سب سے زیادہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے اپنی ازواج میں، سیدہ عائشہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، تو سسر ہوئے حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، تو اس سے بڑا تعلق کیا ہوگا؟
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 میں سے 2 صاحبزادیاں کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، یہ حضور کے داماد ہوئے، اور داماد بھی وہ کہ جن کے نکاح میں 2 صاحبزادیاں ہیں پیغمبر آخر الزماں کی، اور تاریخ میں کم از کم میرے علم کی حد تک کوئی ایسی مثال نظر نہیں آتی کہ کسی شخص کو اس طرح کا اعزاز ملا ہو کہ اس کے نکاح کے اندر پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا خاص اعزاز ہے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنا ہے کہ جو حسبی نسبی تعلق ہے، اس کے علاوہ سیدہ کائنات اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں، وہ بھی حضور کے داماد ہوئے۔ خلفائے راشدین میں سے 2 حضور کے سسر ہیں، 2 حضور کے داماد ہیں۔ اس سے زیادہ آپ فرمائیے کہ اور تعلق کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو تعلق ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی کشید کیا جا رہا ہے، یہ بالکل تاریخ کا واضح وہ ثبوت اور سبق ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بھی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوہا بالنواجذ، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت اور ان کا طریقہ، اس کو اختیار کرنا لازم ہے، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو سوچئے کہ جن کا حضور کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہے، حسبی نسبی بھی، رشتہ داری کا بھی، اور روحانی تعلق بھی اس طرح کا ہے کہ دین قرآن سے ثابت ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت سے ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ اسی طرح اے لوگوں، تمہارے لیے میرے خلفائے راشدین کی سنت وہ بھی تمہارے لیے اسی طرح لازم ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس تعلق کو یاد دہانی کے طور پر دہرانا ضروری ہے کہ پھر سوچئے اس سے بھی آگے بڑی دلچسپ بات کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ ہے، بہت سارے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا۔ لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ ہمارا رشتہ قائم ہو جائے تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی، کہ ایمان کا رشتہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ والا رشتہ قائم ہو جائے، نسب اور سحر کا رشتہ قائم ہو جائے، تو اگر یہ سعادت نصیب ہو تو کیا کہنے۔ بڑے لوگوں نے رشتہ طلب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اپنے طور پر یہ محسوس کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ باقی تو تقریباً جو بھی اس پوزیشن میں تھے کہ رشتہ طلب کرتے وہ تو کر چکے، تو پھر وہ خود گئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ کے رشتہ کے لیے قائل کرنے کے لیے جانے والے لوگ جو ہیں وہ ابو بکر ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر انہوں نے ان کو قائل کر کے چھوڑا۔ بڑے عذر کیے حضرت علی نے کہ میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، اس کا انتظام کر لیں گے، میرے پاس تو ولیمے کا انتظام نہیں ہے، اچھا وہ بھی کر لیں گے، میرے پاس تو حق مہر کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کہا کہ وہ بھی کر لیں گے۔ آپ باقی تینوں خلفاء کا اس تعلق کو جوڑنے کے حوالے سے اگر واقعہ پڑھے تو یقین جانیے کہ ان کی باہمی محبت جو ہے وہ ہمارے سامنے اس طرح آتی ہے کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جس طرح آج کل ہمارے مسجدوں کے اندر اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے کہ رشتہ جب طے ہو گیا
تو اب آپ تصور کریں کہ جو تھوڑا بہت کچھ جہیز کا سامان ہے، تھوڑا بہت، وہ بازار سے خریداری کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں اور عمر فاروق ہیں، اور اپنے کندھوں پر اور سر پر اٹھا کے اس سامان کو لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو رقم اور روپیہ پیسہ مہیا کرنے والے ہیں ان کے پاس، حضرت علی کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ عذر کیا تو حضرت عثمان کہنے لگے کہ کوئی چیز تمہارے پاس ہوگی، تلوار ہے، گھوڑا ہے، زرہ ہے، ڈال ہے، بس یہی چند چیزیں ہیں جو جنگ میں کام آتی ہیں۔ تو ڈال اور زرہ خرید لی۔ دیکھیے عزت نفس بھی مجروح نہ ہونے پائے، وہ ڈال اور وہ زرہ خرید لی، اور پھر خرید کر جب اس کی رقم ادا کر دی تو اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ ڈال اور یہ زرہ آپ میری طرف سے تحفے کے طور پر قبول فرما لیں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی رقم وہی پیسے لے کر بازار سے خریداری کر رہے ہیں۔ اس نکاح کے قائم ہونے کے موقع پر اس کی گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح کے گواہ ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ان باہمی محبتوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اختلاف پیدا کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور پھر ان اختلافات کو کھڑا کر کے فرقوں کی صورت میں اس کو پروموٹ کرنا، یہ پیشہ ور گویوں کا کام ہے، پیشہ ور مولویوں اور ذاکروں کا کام ہو سکتا ہے، کسی صاحب علم آدمی کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اہل بیت کا صحابہ کرام کے ساتھ اور صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ، خاندان نبوت کے ساتھ جو تعلق اور محبت تھی اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ خلفائے راشدین اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے والے کون ہیں؟ اہل بیت اطہار کے افراد ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ زین العابدین ہیں، امام زین العابدین جو کربلا سے بچ جانے والے تھے۔ یہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ حسین نے بیان کیا اور ان سے میرے دادا علی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسی مجلس کا تذکرہ کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا طال ابو بکر و عمر، میں ایک ایسی مجلس میں تھا کہ جس میں اچانک حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہ ظاہر ہوئے، وہ تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاذان سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ دونوں لوگ جنت کے پختہ عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ اچھا، اس روایت کو بیان کون کر رہا ہے کہ ابو بکر اور عمر جو ہیں وہ پختہ عمر کے لوگوں کے سردار، جس طرح آپ پڑھتے ہیں نا کہ نوجوانوں کے سردار جو ہیں وہ تو حضرت امام حسین اور حسن وہ سردار ہوں گے، لیکن جو پختہ عمر کے لوگ ہیں جنہوں نے اچھی خاصی عمر گزار کے اس دنیا سے جو رخصت ہوئے، تو ان کے سردار اور ان کے قائد جنت کے اندر کون ہوں گے؟ ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے۔ اور اس چیز کو، اس فضیلت کو بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے امام حسین اور ان سے حضرت علی کے پوتے کہہ لیجئے کہ وہ اس کو سن کر پھر آگے ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے دشمن کے فضائل کو تو لوگ چھپاتے ہیں، کیوں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے؟ لیکن دیکھیے کہ کس طرح ان کا آپس میں محبت ہے، اور اس محبت کے کس طرح وہ جھنڈے لگا رہے ہیں۔ محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر فاطمی اولاد ہے، حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں ہے۔ حضرت علی نے کئی نکاح فرمائے حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد، تو
یہ ان کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ جنہوں نے بڑا نام پایا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے بابا جان حضرت علی سے کہا کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان ذرا بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا اور افضل شخص کون ہے؟ اور ذہن میں کیا تھا؟ ذہن میں یہ تھا کہ فرمائیں گے کہ میں، ظاہر ہے کہ فضیلت کی وجوہات بھی موجود ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی نے، جب کوئی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو حضرت علی ہیں، ہجرت کی رات بستر پر بلکہ موت کے منہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنے والے علی ہیں، ہر مشکل گھڑی کے اندر کہ اگر خندق کا میدان ہو اور عمر بن عبد ود جیسا شخص کہ جو 1000 جنگجوؤں کے برابر شمار ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو پیش کر رہے ہیں، اگر خیبر کا مارکہ ہو اور مرحب کے مقابلے میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کتنی فضیلتیں ہیں۔ سیدہ کائنات آپ کے نکاح میں ہیں، امام حسن اور حسین جنت کے سردار ان کے صاحبزادے ہیں، تو کون سی فضیلتیں باقی بچتی ہیں؟ کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ بابا جان ذرا بتائیے کہ کون افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل؟ اور ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے کہ میں، اگر وہ کہتے تو بالکل حق بجانب تھے، لیکن جن حقیقتوں کو وہ جانتے تھے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب یہ سوال کیا کہ ای الناس خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو بکر، تو حضرت علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ ابو بکر ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پھر اگلا سوال کر دیا، ثم من، پھر اس کے بعد کون؟ ذہن میں یہ تھا کہ اب تو حضور اپنا حضرت علی اپنا نام لیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعد عمر، تو خود فرماتے ہیں کہ مجھے اب خطرہ ہوا کہ میں اگر دوبارہ پوچھوں گا کہ پھر اس کے بعد ابو بکر ہوئے سب سے افضل، عمر ہوئے ان کے بعد، اگر میں نے یہ پوچھا کہ اس کے بعد کون سب سے افضل ہے تو ہو سکتا ہے کسی تیسرے کا نام لے لیں، تو خود فرماتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں حضرت عثمان کا نام نہ لے دیں، تو میں نے فوراً کہا سوال کرنے کی بجائے قلت ثم انت، تو میں نے کہا پھر اس کے بعد تو آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اظہار کسر نفسی کے طور پر فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، اظہار کسر نفسی کے طور پر فرمایا کہ نہیں میں تو عام مسلمانوں جیسا آدمی ہوں۔ یہ ہے ان لوگوں کی عظمت کہ جو ساری عظمتیں رکھنے کے باوجود کبھی اس پر اتراتے نہیں ہیں، کبھی اس پر غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ روایت کون بیان کر رہے ہیں؟ جو اصل بات ہے یہ روایت بیان کر رہے ہیں محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، کہ میں نے اپنے بابا جان سے یہ سوال کیا تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مخالف، اپنے دشمن، اپنے سے نفرت رکھنے والے شخص یا جس سے وہ نفرت رکھتا ہو اس کے بارے میں اس طرح کے فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس درجے جو ہے وہ آپس میں پیار اور محبت اور فرینکنیس کہہ لیجئے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قال صلی ابو بکر علی العصر، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز پڑھی، ثم خرج یمشی، پھر باہر تشریف لائے اور چلنے لگے، فرال حسن، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو دیکھا یلعب مع الصبیان، کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، فحملہ علی عاتقہ، ان کو اٹھا کے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، وقال بابی، اور فرمانے لگے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن چھوٹے بچے ہیں
کندھوں پر اٹھا کے کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ شبیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہ بعلی، حضرت علی بھی ساتھ تھے، تو کہنے لگے کہ تم بالکل رسول اللہ کی طرح ہو، علی کی طرح نہیں ہو، حضرت علی ساتھ تھے۔ وعلی یضحک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے پر مسکرا رہے تھے۔ مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ محبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بڑوں سے لے کر بچوں تک، اور ان بچوں کا بھی اتنا پروٹوکول کہ ان کو کندھوں پر بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور ان کی فضیلت اور عظمت کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کو دوسروں پر اس طرح ترجیح دی جا رہی ہے کہ جب قبائل کی کیٹاگرائزیشن ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے قبائل کو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے فضیلت میں اور سب سے اوپر نام جو ہے وہ بنو ہاشم کا نام لکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، تو بنو ہاشم کا تقدم سب سے اوپر نام۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ زندگی پوری اسی طرح کا رویہ ہے، اور جب مختلف وظائف کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب مال غنیمت کو تقسیم کرتے تو وہ لوگ جن کے لیے وظائف میں خاص طور پر جن کو اکاموڈیٹ کیا جاتا، جن کی خدمات بہت زیادہ تھیں، جنہوں نے بدر و حنین کے مارکوں کے اندر حصہ لیا، جنہوں نے خندق اور احد کے اندر قربانیاں پیش کی، جو ہر موقع پر اسلام کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار رہے، بدری صحابہ، خندق اور احد والے صحابہ، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ، ایک پوری فہرست بنائی ترتیب کے ساتھ کہ جس کی جتنی زیادہ خدمات اسلام ہیں ان کو مال غنیمت میں سے اتنا زیادہ حصہ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فہرست اس ترتیب سے بنائی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین جو ہیں وہ بہرحال چھوٹے تھے، عمر کم تھی، تو ان مارکوں میں سے کسی میں شریک نہیں ہوئے، لیکن محبت دیکھیے، اور ان کی نظر میں حسنین کریمین کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ دونوں صاحبزادوں کا نام بدری صحابہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اہل بدر کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو ان کو وظائف کے اندر دیا جائے گا وہ امام حسن کے لیے ہے، وہ امام حسین کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ایک دفعہ یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی چیزیں تقسیم ہو رہی تھیں اور کوئی ایسی چیز نہ بچی جو امام حسن اور حسین کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہو، کوئی چادریں، کوئی کپڑے تقسیم ہو رہے تھے، تو خصوصی طور پر حکم دیا اور یمن سے کپڑا منگوا کے جب تک امام حسن اور حسین کو دے نہیں لیا اس وقت تک حضرت عمر فاروق مطمئن نہیں ہوئے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ ان کی نظر میں ہے ان کا، اور اس درجے ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، دوپہر کے وقت عربوں میں ویسے بھی قیلولہ جو ہے اس کا خاص اہتمام بھی کیا جاتا ہے، تو جو لوگ بھی آتے وہ انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انتظار کر رہے ہیں، کوئی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو امام حسن تشریف لائے، دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب ابا حضور جاگیں اور پھر ان سے کوئی ملاقات تھی، کوئی بات کرنی تھی۔ تو بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے، دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، باپ کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اسی دوران حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، یہ دیکھا کہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے تو کسی سے بات نہیں کی کہ اگر بیٹے کے لیے ابھی موقع نہیں بنا اور اس کو اجازت نہیں ملی تو پھر میں مناسب نہیں ہے کہ میں کہوں۔ تشریف لے گئے واپس۔ جب بیدار ہوئے حضرت عمر پوچھا تو یہ بھی بتایا گیا کہ امام حسن بھی تشریف لائے تھے، لیکن
آپ کو جب سوتے ہوئے پایا تو واپس تشریف لے گئے۔ تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حضرت امام حسن کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور ان کو ڈھونڈا، تلاش کیا، اور کہنے لگے کہ آپ مجھے ملے بغیر کیوں آ گئے؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ آرام فرما رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ جو ہیں وہ باہر ہیں، تو میں نے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ آپ سے اجازت طلب کی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حسن تم عبداللہ کی مثل نہیں ہو، تمہارا معاملہ عبداللہ جیسا نہیں ہے، تم جب چاہو بغیر اجازت کے، بغیر کسی تردد کے، میرے آرام کا خیال کیے بغیر جب چاہو میرے ساتھ تم ملاقات کر سکتے ہو، یہ باقی لوگوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات ہیں خلفائے راشدین کے اہل بیت کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، پتہ نہیں لوگوں نے کس کس طرح کی باتیں بنا لی ہیں، جب وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کا جنازہ پڑھایا۔ اور میں اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ تصور کریں، یہ 2-2.5 صدیاں بعد کی ساری فرقہ واریت ہے، جو سیاسی فرقہ واریت تھی پھر وہ مذہبی فرقہ واریت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ بدقسمتی اس کو کہیے، اس کے سوا اس کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ تصور کریں کہ ان کا باہمی تعلق کس درجے کا ہے اور کس حد تک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل 27 اولادیں ہیں، زیادہ تر تو آپ چند ایک سے واقف ہیں نا، 27 اولادیں ہیں ان کی، اور ان کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باندی ان کو تحفے کے طور پر دی تھی، اسی سے پیدا ہوئے، ان کا نام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رکھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 11ویں نمبر پر بیٹے ہیں ان کا نام عمر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم، عمر کم تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا رشتہ طلب کیا اپنے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عذر کیا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ تو بڑھاپے میں ہیں اور بیٹی چھوٹی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں کسی اور مقصد کے لیے یہ شادی اور نکاح آپ سے یہ رشتہ طلب نہیں کر رہا، بلکہ اس وجہ سے طلب کر رہا ہوں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ کلو نسب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی، کہ قیامت کے دن ہر تعلق و رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن جس کا میرے ساتھ تعلق و رشتہ ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اس حال میں اٹھوں کہ میرا اپنے پیغمبر کے ساتھ ایمان اور یقین کا رشتہ تو ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اہل بیت میں اس طرح اپنے آپ کو شمار کر لوں کہ قیامت کے دن اس طریقے اور اس وسیلے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھ کو نصیب ہو جائے۔ تو یہ محبت ہے اہل بیت کے ساتھ خلفائے راشدین کی، یہ محبت اور الفت ہے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی نوعیت یہ ہے۔ اور ایک نہیں، اگر آپ ان کے باہمی تعلقات میں دیکھیں کہ ایک دوسرے کی اور دوسرا پہلے کی کس طرح تعریف کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اقضانا علی و اقراؤنا ابی، کہ ہم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے وہ علی ہیں، بہترین جج، بہترین فیصلہ کرنے والے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھیے کہ تینوں خلفائے راشدین کے دور میں مدینہ کے اندر فیصلہ کرنے میں سب سے پہلے نمبر پر بطور چیف جسٹس کہہ لیجئے کام کرنے والی شخصیت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس درجے اعتماد تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے اور علی نہ ہوں، میں اسے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
اور یہ ان کا مشہور جملہ ہے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہ عمر، اس لیے کہ ہر مشکل کے اندر، ہر قابل لحاظ بات کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیٹسفیکشن تھی، جو ان کا اطمینان تھا، اس وقت ہوتا تھا جب ان کو حضرت علی کی رائے پہنچ جاتی تھی۔ تو یہ جو تعلق ہے، اس تعلق کو یاد دہانی ضروری ہے، اس کا تذکرہ ضروری ہے۔ یہ جو فرقہ واریت ہے، اس کا رد اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم صحابہ کرام کے ان باہمی تعلقات کو یاد کرتے رہیں، دہراتے رہیں، اور یہ سمجھیں کہ خدا کے لیے یہ جو دشمنیاں ہم نے صحابہ اور اہل بیت کے نام پر کھڑی کر دی ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ سطحی ذہنیت کے مالک لوگ، فرقہ باز لوگ، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو چند ٹکوں کے لیے اور محفل کو گرمانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو ہوا دیتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ورنہ صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کا صحابہ کے ساتھ وہی تعلق ہے کہ جس کا قرآن مجید نے سورہ فتح کے اندر ذکر فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ اقبال کی زبان میں کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ ان کا آپس میں تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی باہمی محبت کا حقیقی شعور نصیب فرمائے، فرقہ واریت سے نجات عطا فرمائے۔